الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ شرح أحاديث في الفتن والحوادث کا یہ چھٹا درس ہے، اور یہاں پر فتن کے حوالے سے مزید احادیث کا ذکر ہے۔ کہا کہ ولی مسلم عن حذیفہ ہے، قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما ما ترك فيه شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدث به حفظه من حفظه ونسيه من نسيه، فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفه۔ مسلم میں روایت ہے، حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے خطبہ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے وقت تک جو کچھ بھی ہونا ہے اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا۔ کہتے ہیں کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو قیامت تک ہونی ہے مگر الا حدث بھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بیان کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کھول کے بیان کر دیا کہ قیامت سے پہلے یہ بھی ہوگا اور یوں ہوگا اور ایسے ہوگا۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ جس جس نے یاد رکھا اس نے یاد رکھا، جس کو یاد رہا اس کو یاد رہا، اور جس کو بھول گیا وہ بھول گیا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ لوگ ساری ساری باتیں تو نہیں یاد رکھ سکتے۔ کسی کا حافظہ مضبوط ہے، وہ 60% باتیں یاد رکھ لے گا، کسی کا حافظہ کمزور ہے وہ 5% یاد رکھے گا۔ تو لوگ متفاوت ہیں، کسی کو کوئی بات یاد رہی، کسی کو کوئی بات یاد رہے گی، لیکن کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل بیان کیا۔ اور جیسے کہ پچھلی ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فجر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ شروع کیا، مغرب تک خطبہ دیا اور بیچ میں صرف نمازوں کے لیے وقفہ لیا۔ تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز سے لے کے اختتام تک کی ساری ساری چیزوں کا بیان کیا۔ تو کہتے ہیں کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بیان کر دیا، لیکن جس کو اب پھر ظاہر سی بات ہے کہ کچھ کو کسی نے کوئی بات یاد رکھی اور کسی نے کوئی بات یاد رکھی، اور پھر کہتے ہیں کہ کچھ نے زیادہ یاد رکھا کچھ نے کم یاد رکھا۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے یہ باتیں ایسے یاد آتی ہیں، میں ان باتوں کو ایسے یاد رکھتا ہوں جیسے کوئی انسان کسی جو ہے وہ کسی کسی شخص کو بھول جاتا ہے جو جب اس کا چہرہ اس سے دور رہتا ہے۔ جب انسان کا کسی سے 30 40 سال پہلے کسی نے اپنے کسی چاچو کو دیکھا ہو، کسی ماموں کو دیکھا ہو جو امریکہ چلے گئے، تو وہ انسان اس کے چہرے کو بھول جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن جب دوبارہ نظر پڑتی ہے تو یاد آتا ہے اچھا اچھا یہ تو میرا پرانا دوست تھا، اچھا اچھا یہ تو میرا پرانا تعلق دار تھا۔ تو کہتے ہیں کہ وہ وقتی طور پر تو بھول جاتا ہوں میں، وقتی طور پر تو یاد نہیں رہتا، لیکن جب وہ چیز سامنے آتی ہے، جب وہ واقعہ سامنے آتا ہے، تو پھر ایک دم جو ہے وہ دماغ میں کلک ہوتا ہے، ایک دم دماغ میں آتا ہے کہ یہ بات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ وہ باتیں میموری میں کہیں سیو ہیں، کہیں سٹور ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ ہے کہ جب واقعات ہوتے ہیں، جب حادثات ہوتے ہیں، تو پھر وہ چیزیں یاد آ جاتی ہیں اور وہ چیزیں لنک ہو جاتی ہیں۔ یہ جو ہے وہ انسانی ایسی فطرت ہے کہ انسان جو ہے وہ بہت سی چیزوں کو اس کے حافظے میں ہوتی ہیں، اس کی یادداشت میں ہوتی ہیں، لیکن یہ کہ وہ اس کو اس وقت یاد نہیں ہوتا جب کچھ واقعہ ہوتا ہے، جب کچھ حادثہ ہوتا ہے، تو پھر وہ اس کی میموری اس کے ساتھ آتی ہے۔ تو کہتے ہیں اسی طرح دوسری روایت میں کہتے ہیں کہ واللہ ما ادری انسی اصحابی ام تناسوہ، کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھے نہیں پتا کہ یہ جو میرے ساتھی ہیں، یہ جو صحابہ ہیں، یہ بھول بیٹھے ہیں یا کیا ہوا ہے ان کو، مطلب یہ کیا بھول بیٹھے ہیں؟ کہتے ہیں واللہ ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فتنة من قائد فتنة الى ان تنقضي الدنيا يبلغ من معه 300 فصاعدا الا قد سماه لنا باسمه واسم ابيه واسم قبيلته۔ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ کہتے ہیں مجھے تو نہیں پتا کہ صحابہ کو یاد ہے یا صحابہ بھول گئے ہیں، لیکن اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی کوئی بھی ایسا فتنہ نہیں چھوڑا جس کے قائد کے 300 سے زیادہ فالوورز ہوں، جس کے قائد کے 300 سے زیادہ ماننے والے ہوں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا نام، اس کے باپ کا نام اور اس کے قبیلے کا ذکر کیا ہے۔ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تفصیلاً ذکر کیا ہے کہ ہر وہ فتنہ قیامت تک آنے والا ہر وہ فتنہ جس کے قائد کے فالوورز 300 یا 300 زیادہ ہوں گے، 300 معمولی چیز ہے، چھوٹی سی بات کے اوپر جو ہے وہ لوگ پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ 300 یا 300 سے زیادہ اگر کسی کے بھی فالوورز ہیں فتنے کے قائد کے، کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قائد کا نام، اس کے باپ کا نام اور اس کے قبیلے کا نام ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے؟ مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت رضی اللہ عنہ اس حدیث میں ذکر کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا تفصیلاً ذکر کیا ہے کہ اس کے جو ہے وہ
اس کی پریسائز آئیڈینٹی بتا دی کہ یہ شخص ہے. جیسے ہمیں معلوم ہے کہ دجال کے متعلق تفصیلاً بیان آیا ہے، اس طرح مہدی کے متعلق تفصیلاً بیان آیا ہے. تو اسی طرح ہر قائد فتنہ کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو 300 سے زیادہ جس کے فالوورز تھے، اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا. ٹھیک ہے. اور کہتے ہیں کہ وَلَهُ عَنْهُ، کہتے ہیں کہ یہ حدیث پیچھے بھی ہم پڑھ کے آئے ہیں، کہتے ہیں کہ روایت ہے ان سے حذیفہ رضی اللہ عنہ سے. تو لہو یعنی لمسلم، کہتے ہیں قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلسا انبأ فیہ عن الفتن. کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں ہمارے سامنے فتن کا ذکر کیا، فتن کا بیان کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتن کی مختلف کیٹیگریز کا بتاتے ہوئے کہا منہا ثلاث لا یکدن یذرن شیئا، کہ 3 ایسے فتنے ہوں گے جو تقریباً کچھ بھی نہیں چھوڑیں گے. تو اپنے رستے میں تقریباً ہر چیز بہا لے جائیں گے، جو اپنے رستے میں ہر چیز کو کچل ڈالیں گے، جو تقریباً ہر چیز کو آ کے جو ہے آ، وہ وہ آ کے اس پہ مسلط ہوں گے. اور کہا کچھ ایسے فتنے ہوں گے جو ریاح الصیف، جو گرمیوں کی ہوا کی طرح ہوں گے. گرمی کی ہوا آتی ہے اور چلی جاتی ہے، اسپیڈ سے آتی ہے اور چلی جاتی ہے. اور پھر آپ نے بتایا کہ کچھ فتنے صغار ہوں گے اور کچھ کبار ہوں گے، کچھ بڑے فتنے ہوں گے کچھ چھوٹے فتنے ہوں گے، اور یہ حدیث پیچھے ذکر اس کا ہو چکا ہے. تو کہتے ہیں آگے روایت میں ولی ابی داود عن ابن عمر، کہتے ہیں ابو داود میں روایت ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے، کہتے ہیں کننا قعود عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بیٹھے ہوئے تھے، فذکر الفتن فاکثر فیہا. کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتن کا ذکر کرنا شروع کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ڈیٹیل میں چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل میں چلے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا لمبا اور طویل بیان کیا. حتی ذکر فتنة الاحلاس، کہتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احلاس کے فتنے کا ذکر کیا، احلاس کے فتنے کا ذکر کیا. تو کہتے ہیں قائل نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہما فتنۃ الاحلاس، یا اللہ کے رسول یہ فتنۃ الاحلاس کیا ہے، یہ کون سا فتنہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حرب و حرب، کہ یہ جو ہے یہ کیا ہے، یہ جو ہے حرب ہے، یہ بھاگ دوڑ ہے. یہ مطلب کیا ہے کہ اس میں جو ہے اس میں لوگ بھاگیں گے، لوگ جو ہے اپنے گھروں کو، اور لوگ ایک دوسرے سے بھاگیں گے. مطلب یہ کہ لوگوں کو اپنی جگہیں چھوڑنی پڑیں گی، تو لوگ حرب ہوگی، لوگ بھاگیں گے. تو حرب، اور جو ہے حرب ہوگی. ثم فتنۃ السرا، اور پھر کیا ہوگا؟ سرا کا فتنہ ہوگا. اب سرا کسے کہتے ہیں؟ سرا کہتے ہیں نعمت کو اور راحت کو. کیا کہ ایک ہوتی ہے سختی کی آزمائش، اور ایک ہوتی ہے آسانی کی آزمائش. تو یہ نہیں ہوتا کہ انسان سمجھے کہ اگر مال مل رہا ہے، یا ہمارا ملک ترقی کر رہا ہے، یا ہمارے یہاں غربت کم ہو رہی ہے، تو یہ فتنہ نہیں. ممکن ہے کہ یہ اس سے بڑا فتنہ ہو، یا غربت سے بڑا فتنہ ہو. تو آپ سے فرمایا کہ فتنۃ الاحلاس، جس میں مار دھاڑ ہوگی، جس میں جو ہے لوگ بھاگیں گے. اس کے بعد فتنۃ السرا ہوگا، پھر نعمت کا فتنہ ہوگا، پھر سکون کا فتنہ ہوگا، پھر راحت کا فتنہ ہوگا. ٹھیک ہے. تو دخنها من تحت قدمی رجل من اہل بیتی یزعم انه منی وليس منی. کہتے ہیں کہ یہ جو فتنہ ہے، اس کی جو جڑیں ہوں گی، یہ جو فتنہ جو نکلے گا، وہ اس کا باعث کون ہوگا؟ یہ جو سرا کا فتنہ ہوگا، یہ جو نعمتوں اور سکون والے فتنے کا باعث یہ کون ہوگا؟ کہتے ہیں یہ ایک ایسے شخص کے قدموں سے یہ فتنہ نکلے گا جو میرے اہل بیت میں سے ہوگا، اور اپنے آپ کی نسبت میری طرف کرے گا، لیکن وہ میرے میں سے نہیں ہے. کہ وہ اپنے آپ کی نسبت میری طرف کرے گا، لیکن وہ مجھ سے نہیں ہے. انما اولیاء المتقون، کہ میرے تو ولی جو ہیں میرے اپنے، وہ متقی ہیں. تو یہ میرا نہیں ہے، چاہے اس کی نسبت میری طرف ہو یا نہ ہو، چاہے میری اولاد میں سے ہو یا نہ ہو، یہ میرا نہیں ہے، کیونکہ یہ میرے اولیاء صرف متقین ہیں. تو جو متقی ہے وہ تو میرا ہے، اور جو متقی نہیں ہے، تو چاہے وہ میری اپنی اولاد میں سے ہو، میرا اس سے تعلق واسطہ نہیں ہے. تو دخانوہا یہ فتنہ تو سرا، کے نعمت کا فتنہ ہوگا، سکون کا فتنہ ہوگا. ٹھیک ہے. تو اگر لوگ پسند کرتے ہیں کہ جناب ہمارے ملک میں سکون ہے، ہمارے ملک کی اکانومی گرو کر رہی ہے، ہمارے ملک میں جو ہے ٹورسٹ آتے ہیں، اور جو ہے انویسٹمنٹس آ رہی ہیں، لیکن پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو نعمت ہے، یہ جو پیسوں کی برسات ہے، اور یہ جو سکون اور امن ہے، اس کے پیچھے کیا ہے؟ اگر اس کے پیچھے مطلب یہ ہے کہ اس کی وجہ ہم نے سود لینا شروع کر دیا، ہمارے ہم نے ایک سے بڑھ کے ایک کافر کو اپنی طرف بلایا، اور ان کو ہم نے سود دیا، اور ان سے سود لیا، اور ان کو سودی نظام دیا،
اور پھر ہم نے ان کو ان کے لیے تمام راستے کھولے کہ وہ یہاں پر آ کے اپنے شرابے پئیں اور اپنے حرام اور فواہش کریں، اور پھر ہم کہیں کہ جناب ٹورسٹ سے پیسے کما رہے ہیں، تو یہ فتنہ تو سر اس پیسے سے یہ اس سے بڑا فتنہ کیا ہوگا؟ یہ تو اس سے بہتر ہے کہ انسان غریب رہے، اس سے بہتر ہے انسان کے پاس پیسے نہ ہوں، بجائے یہ کہ انسان ایسی دولت کمائے اس کے جو اس کے دین کے لیے خطرناک ہو۔ اور ایسے بہت سے لوگ ہیں جو بے وقوف اور کم عقل ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر بھی ٹوریزم کو آنا چاہیے، اور کہتے ہیں ٹوریزم کب آئے گا؟ کہتے ہیں ٹوریزم تب آئے گا جب گورا آپ کے پاس تب آئے گا جب آپ گورے کو وہ چیزیں دیں گے جو اس کو چاہیے۔ کہتے ہیں آپ کے پاس اگر بڑی بڑی پیاری جگہ ہیں، اور یہ لوگ اخباروں میں لکھتے ہیں، اللہ المستعان، یہ لوگ اخباروں میں لکھتے ہیں کہ آپ کے ملک میں اتنی اتنی پیاری جگہ ہیں اور اتنے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں نیچر کے ونڈر ہیں، تو آپ وہاں، لیکن وہ گورے کو صرف یہ نہیں چاہیے، گورے کو اس کے ساتھ ساتھ شراب چاہیے، اس کو نائٹ کلب چاہیے، اور اس کو یہ سارا سارا ماحول چاہیے۔ کہتے ہیں آپ اپنی یہ تنگ نظری چھوڑیں اور آپ اپنے آپ کو ذرا اپنا دل بڑا کریں، اور باقی مسلمان ممالک سے سبق سیکھیں کیسے انہوں نے ترقی کی ہے، تو یہ آپ کام کریں تاکہ آپ کی طرف بھی سرا آئے۔ واللہ المستعان۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے سختی کا فتنہ آئے گا، آزمائش کا فتنہ آئے گا، لوٹ مار کا فتنہ آئے گا، اور اس کے بعد سرا کا فتنہ آئے گا، اور وہ شخص اپنا کو نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرے گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یہ میرا، کہتے ہیں میرا نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع، کہ جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ لوگ صلح کریں گے، لوگ ایک حکمران کے اوپر متفق ہو جائیں گے، لیکن یہ اتفاق بھی جو ہے وہ وقتی ہوگا، تو لوگ ایک حکمران کے اوپر اکٹھے ہو جائیں گے، لیکن وہ جو ہے وہ ایک بڑی کمزور دھاگا ہوگا، بڑا کمزور اتفاق ہوگا، اور یہ زیادہ دیر یہ ان کا اتفاق نہیں چلے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد جو ہے وہ بہت بڑا فتنہ آئے گا، ہے وہ، اس کے بعد بہت بڑا فتنہ آئے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تدع احدا من هذه الامه الا لطمته لطمه، کہ اس امت میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑے گا مگر آ کے اس کو ایک نہ ایک یہ لگا، ایک نہ ایک ضرب، ایک نہ ایک چوٹ، یہ فتنہ لگا دے گا۔ تو ایک ایسا عمومی فتنہ آئے گا، ایسا ایک بڑا فتنہ آئے گا کہ وہ اس امت میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑے گا مگر آ کے اس کو چوٹ پہنچائے گا، آ کے اس کو ہلائے گا، اور آ کے اس کو جو ہے وہ نقصان پہنچائے گا۔ تو ایسا عظیم فتنہ ہوگا، ایسا عمومی فتنہ ہوگا کہ تمام کے تمام لوگ اس میں متاثر ہوئیں گے، اور یہ ایسا عجیب و غریب فتنہ ہوگا۔ آپ سے فرمایا کہ فَإِذَا قِيلَ انقضت تمادت، کہ جب بھی کہا جائے گا کہ فتنہ اب یہ چلا گیا، اب یہ ختم ہو گیا، تو جیسے ہی آپ کہیں گے نا کہ یار اب حالات بہتر ہونے لگے ہیں، اب یہ ختم ہونے لگا ہے، اب جو ہے وہ سورج طلوع ہونے لگا ہے، اب جو ہے وہ یہ مشکل دن گزرنے لگے ہیں، اب انشاءاللہ خیر اور امن ہونے لگے، جیسے ہی لگے گا کہ ختم ہونے لگا ہے تو تمادت وہ پہلے سے ڈبل ہو کے آ جائے گا، وہ پہلے سے بڑھ کر آ جائے گا، پہلے سے جو ہے وہ زیادہ خطرناک ہو کے آ جائے گا۔ تو یہ ایسا فتنہ ہوگا کہ عمومی ہوگا، تمام لوگوں کو آ کے جو ہے وہ اپنی جکڑ میں لے گا، اور پھر یہ ویوز کی صورت میں آئے گا۔ جب بھی لگے گا کہ جان چھوٹنے لگی، تو پہلے سے بڑھ کے، پہلے زیادہ انٹینس ہو کے، پہلے زیادہ قوت کھا کے لوگوں کو حیران کر دے گا۔ اللہ المستعان۔ یصبح الرجل فیہا مؤمنا، اور کہتے ہیں یہ فتنہ ایسا ہوگا کہ اس میں لوگوں کا ایمان بڑی جلدی چلا جائے گا، کہ بندہ صبح کے وقت مومن ہوگا اور شام کے وقت کافر ہو جائے گا۔ حتی یصیر الناس الی فسطاطین، کہ یہاں تک کہ لوگ جو ہیں وہ دو گروہوں میں بٹ جائیں گے، لوگ دو گروہوں میں، لوگ دو پارٹی میں تقسیم ہو جائیں گے۔ فسطاط ایمان لا نفاق فی، ایک گروہ، ایک لشکر، ایک پارٹی ایمان والوں کی ہوگی جس میں کہیں بھی نفاق نہیں پایا جاتا ہوگا، کوئی بھی نفاق نہیں ہوئے گا، اور ایک نفاق کا گروہ ہوگا، ایک منافقوں کا گروہ ہوگا جن کے اندر ایمان نام کی چیز نہیں ہوگی۔ تو یہ آزمائشیں یہ اس لیے آئیں گی کہ آزمائشوں کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے، آزمائشوں کے آنے کے لیے میز اللہ الخبیث من الطیب، کہ جو ہے وہ خبیث طیب سے جدا ہو جائے، پاک چیز جو ہے وہ ناپاک چیز سے جدا ہو جائے، پیور چیز امپیورٹی سے جو ہے وہ پاک ہو جائے۔ تو سونے کو جو ہے وہ صاف کرنے کے لیے بھی تپایا جاتا ہے، پکایا جاتا ہے، اور اس کو بھی فتنہ کہتے ہیں، اردو عربی میں اس کو فتنہ کہتے ہیں، کہ آپ نے سونے کو جو ہے وہ تپایا تاکہ اس سے اوپر جو امپیورٹیز ہیں، جو سونے سے تعلق چیزیں نہیں ہیں وہ اتر جائیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی فتنے سے آزماتے ہیں یہاں تک کہ جو ایمان والے ہیں وہ ایمان کے اوپر ڈٹ جائیں، ایمان ان کا خالص ہو جائے، ایمان ان کا مکمل ہو جائے، اور وہ تمام تر جو ہے وہ کمیوں سے پاک ہو جائیں۔
اور جو کمزور لوگ ہیں، جو ایمان جن کے دلوں میں نہیں اترا ہوا، جو منافق لوگ ہیں، جو ظاہری طور پر اپنا ایمان شو کرتے ہیں، تو وہ ان آزمائشوں کے نتیجے میں بھاگ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ان کو بغیر کہ ان کو ایمان کہنے، حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا یہ کہنا کہ ہم ایمان لائے، اس بنیاد پہ ہم ان کو چھوڑ دیں گے اور ان کو فتنے، ان کے اوپر فتنے نہیں آئیں گے؟ تو اللہ کہتے ہیں ایسے تو نہیں ہوگا۔ اللہ کہتے ہیں کہ ہم ضرور بضرور ان کو آزمائیں گے تاکہ ہمیں پتہ لگ جائے کہ ان میں سے سچا کون تھا اور ان میں سے جھوٹا کون تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ ایسے فتنے آئیں گے، اور آخری زمانے میں یہ فتنے جو ہے وہ مضبوطی سے آئیں گے تاکہ جو ہے وہ ایمان والے نفاق والوں سے جدا ہو جائیں۔ ایمان والے، توحید والے، دین والے، وہ ایک ایسا گروہ ہو جائے گا کہ پھر ان میں کوئی بھی نفاق والا نہیں پایا جاتا ہوگا، اور نفاق والے بالکل واضح، بالکل ایکسپوز ہو جائیں گے، بالکل دنیا کے سامنے واضح ہو جائے گا کہ یہ لوگ ایمان سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بالکل جدا ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے؟ وہ مکسچر والا حساب نہیں ہوگا کہ کچھ جو ہے وہ دین اور کچھ جو ہے وہ کمپرومائز والا حساب، وہ نہیں ہوگا۔ تو کہا کہ جب یہ ہو جائے، جب یہ وقت آ جائے، فَإِذَا كَانَ ذَلِكُمْ فَانتَظِرُوا الدَّجَّالَ مِنْ يَوْمِهِ أَوْ مِنْ غَدٍ، کہتے ہیں جب یہ وقت آ جائے کہ جو ہے وہ دونوں لشکر جدا ہو جائیں، دونوں پارٹیاں جدا ہو جائیں، تو پھر دجال کا انتظار کرو کہ وہ آ جائے یا کل آیا۔ پھر دجال کا انتظار کرو کہ وہ آ جائے یا کل آیا۔ ٹھیک ہے؟ تو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابن عمر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ احلاس کا ذکر کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ ذرا کا ذکر کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے کا ذکر کیا جو جو لوگوں کو ویوز کی صورت میں آئے گا، اور سب کو عمومی فتنہ ہوئے گا اور سب کو آ کے نقصان پہنچائے گا۔ اچھا، عن ابي هريره رضي الله عنه حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين فاما احدهما فبثثته واما الاخر فلو بثثته لقطع هذا البلعوم، رواہ البخاری۔ کہتے ہیں ابو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو برتن لیے۔ دو برتن یہ کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو طرح کا علم لیا۔ دو برتن کا مطلب کیا ہے؟ مطلب ایک برتن میں اگر دودھ ہوگا، دوسرے میں پانی ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ مطلب یہ کہ دو برتن دو مختلف چیزوں کے لیے ہوں گے نا۔ تو کہتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو برتن لیے، مطلب یہ کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو طرح کا علم لیا۔ تو ایک جو علم تھا، ایک جو برتن تھا، فبسستہ، وہ تو میں نے بانٹ ڈالا۔ وہ جو علم تھا وہ میں نے بانٹ ڈالا، وہ جو عقیدے کا علم تھا، وہ جو فقہ کا علم تھا، وہ جو اللہ تعالیٰ کی معرفت کا علم تھا، تو وہ میں نے بانٹ ڈالا، میں لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ اسی وجہ سے جو ہے وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت جو ہے وہ کثرت کاثرہ ہے ان کی تمام حدیث کتب میں۔ کہتے ہیں عمل آخر، کہتے ہیں لیکن جو دوسرا برتن ہے نا، جو دوسرے ٹائپ آف نالج ہے، تو فلو بسستہ لقطع هذا البلعوم، اگر میں اس علم کو بانٹتا تو میری گردن کٹ گئی ہوتی۔ اگر میں اس علم کو بانٹتا تو میری گردن کٹ گئی ہوتی۔ اچھا، رواہ البخاری، یہ جو ہے وہ بخاری کی حدیث ہے۔ اس پہ ہم کلام کرتے ہیں، لیکن اس حدیث کو، اگلی والی حدیث کو پڑھ کے، اس حدیث میں وہ کہتے ہیں کہ وَلَهُ عَنْهُ، بخاری میں ہی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں سمعت الصادق المصدوق، کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے سنا جو کہ سچے ہیں اور ان کی تصدیق کی گئی ہوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو کہتے ہیں کہ ہلکت امتی علی یدی اغیلمۃ من قریش، اغیلمۃ من قریش، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی ہلاک جو ہے وہ قریش کے نوجوانوں کے ہاتھوں ہوئے گی، قریش کے نوجوانوں کے ہاتھوں جو ہے وہ ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت کی ہلاکت و بربادی جو ہے وہ قریش کی نوجوان، اور جو ہے وہ اغیلمہ جو ہے وہ آ، کیا کہتے ہیں، تصغیر ہے۔ تو غلمان جو ہے وہ ویسے جو ہے وہ چھوٹی عمر کو کہتے ہیں، لیکن وہ جو ہے وہ تصغیر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ حقیر ہیں، وہ چھوٹے ہیں، وہ یا تو عقل کے لحاظ سے چھوٹے ہیں یا پھر وہ عمر کے لحاظ سے جو ہے وہ چھوٹے ہیں۔ تو وہ کم عقل ہیں، وہ حقیر ہیں، وہ جو ہے وہ قابل نہیں، لیکن امت کی ہلاکت ان کے ہاتھوں ہوئے گی۔ امت کی ہلاکت ان کے ہاتھوں کیوں ہوئے گی؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخاری میں حدیث ہے کہ امت کی قیادت جو ہے وہ قریش کے ہاتھوں ہے، امت کی قیادت جو ہے وہ قریش کے ہاتھوں ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو امام جب بنایا جائے، جب شرعی طریقے سے امام بنانے کی بات کی جائے گی، تو شرعی طور پر جو امام ہے وہ قریش سے باہر نہیں ہو سکتا۔
शरعी तौर पर जो इमाम है वो कुरैश से बाहर नहीं हो सकता। ये नहीं हम कह सकते कि जनाब जो है वो, अगर हम शरعी तौर पर बात करें तो हम ये नहीं कह सकते कि जनाब हम इमाम जो है वो फलाने क्या कहते हैं साल के तौर पे फलाने जाट साहब को बना रहे हैं, ठीक है, या फलाने जो है वो हम फलानी जात के वाले बंदे को बना रहे हैं। नहीं, कुरैशी होना जरूरी है इमामत के लिए, ये हम सही तौर पर कर रहे हैं। बाकी अगर वो बन गया तो फिर उसकी इताअत की जाएगी। लेकिन जब जब बनाने की बात की जाएगी तो आप ने फरमाया कि लीडरशिप जो है वो कुरैश के हाथों में ही है, ठीक है। तो मतलब ये है कि अब लीडरशिप कुरैश के हाथों में है। लेकिन अगर ये लीडरशिप जो है वो चली जाए लड़कों के हाथ, छोटे कम उम्र लड़कों के हाथ, जो तजर्बाकार नहीं, जिनके पास इल्म नहीं, जिनके पास तजर्बा नहीं, तो वो फिर हलाकत और बर्बादी का बायस बन जाएंगे। आज जो है वो एक छोटे से कंपनी का जो है वो कंपनी के मालिक का बेटा ही पागल हुआ होता है, शहर को उसने आग में लगाया होता है। क्यों? कि बाप अमीर है तो अमीर ज्यादा। तो वो छोटा लड़का सिर्फ एक छोटी कंपनी की वजह से ही उसका दिमाग खराब हुआ होता है। तो अगर बादशाह का बेटा ऐसा हो, या अगर ऐसे शख्स को बादशाह बना दिया तो क्या है, हलाकत और बर्बादी का बायस होगी, ठीक है। अलिम तया मुजाशिर बिन मसअदा अन्न शबाब वल फराग वल जिदा मफसदतुल लिल मर्इ अय्यु मफसदा। कि ये जो जवानी, अगर इंसान जवान हो और इंसान फारिग हो और इंसान के पास पैसा हो, तो फिर इंसान की बर्बादी ही बर्बादी है। इंसान की बर्बादी ही बर्बादी है, ठीक है। तो ये तीन चीजें अगर मिल जाएं, जवानी हो, पैसा और फरागत हो, तो फिर कुछ नहीं बचता है। तो ये तो नॉर्मल इंसान की बात हो रही है। लेकिन यहाँ पर ये इमाम बिन कुरैश, कि ये जो है वो कुरैश के नौजवान, ये हलाकत के बायस बनेंगे। तो मरवान जो कि, मरवान जो है वो है मरवान इब्न हकम, ये बाद में जो है वो खलीफा भी बने थे। लेकिन और इनके पास जो है वो अच्छा दीन का इल्म था। बाकी खिलाफत के दौरान जो है वो सौ कमियां कोताहियां हुई होंगी, लेकिन ये कि सौ अच्छाइयां भी हुई हैं इनके हाथों। लेकिन उस वक्त जाहिर सी बात है कि उस वक्त ये हुक्मरान नहीं बने थे, तो ये है वो इल्म लिया करते थे और उनके पास काफी इल्म था। तो जब मरवान ने ये हदीस सुनी तो कहा लानतुल्लाहि अलैहिम गिल्मा। तो मरवान ने कहा अल्लाह तो इन लड़कों के ऊपर, लाना तो इन नौजवानों के ऊपर जो उम्मत की हलाकत का। एक मिनट सिर्फ। जी आवाज आ रही है? हाँ जी, आवाज आ रही है। अच्छा ठीक हो गया। खैर अगर ऊपर नीचे आवाज हुई तो बताइएगा। तो कहते हैं मरवान ने उनके ऊपर लानत भेजी। तो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि लौ शि'तु अन अक़ूल बनी फुलान लफ़अल, कि अगर मैं चाहता तो मैं बोल देता कि फलाने की औलाद और फलाने की औलाद है। लेकिन मैं, अगर मैं चाहता तो मैं कहता, लेकिन मैं कहूँगा नहीं, मैं कहूँगा नहीं, ठीक है। तो आगे जो रावी का जो पोता है ना, रावी का जो पोता है, जो वो कहता है कि फ़कुन तो अखरुजु मअ जद्दी इला बनी मरवान हिना मुल्लिकु शाम, हिना मल्लक तो कहते हैं कि जो है वो जो है वो कहते हैं कि रावी का पोता कहते हैं कि मैं अपने दादा के साथ शाम जाया करता था जब बनी मरवान का वहाँ पे हुकूमत थी। तो मरवान जिसने लाश भेजी थी, मरवान जिसने लाश भेजी थी, उसी का जो है वो औलाद और फिर आगे नस्ल ने जो है, जाहिर सी बात है कि वो खलीफा बने बाद में। तो कहते हैं कि मैं अपने दादा के साथ वहाँ पर जाया करता था। तो जब मेरे दादा वहाँ पे जाते थे ना, तो फ़ैज़ा रहा हाउलाई अहदासन गिलमानन, तो कहते ना वो इन लड़कों को देखते थे ना, तो कहते थे कि आसा हाउलाई यकूनु मिनहुम, तो कहते थे कि मुमकिन है कि जो बूढ़ा है जिनकी बात कर रहे थे ना वो यही हो। तो रावी कहता है कि मुमकिन है कि ये वही हो। तो कहते हैं कुलना अंत आलम, तो कहते हैं हम कहा करते थे कि दादाजी आपको बेहतर पता है, आपने हदीस सुनी है अबू रज़ी अनहु से, तो आपको बेहतर पता होगा। अब यहाँ पर पहली बात तो सबक यह कि इस रावी के पास जितना भी इल्म हो, और रावी ने ताबी होने के बावजूद, अबू रज़ी से हदीस सुनने के बावजूद, रावी ने ये नहीं कहा कि यही वो लोग हैं। रावी ने ये नहीं कहा कि यही वो लोग हैं। रावी ने कहा आसा, मुमकिन है, मुमकिन है, मोर मतलब ये प्रोबेबल है।
تو یہ ہمیں بات سکھاتی ہے کہ جو غیب کی معاملات ہیں، جو قیامت کی نشانیاں وغیرہ یہ ہیں، اس میں انسان کو ٹوٹل کانفیڈنس کے ساتھ یہ کہنا کہ جناب اس سے مراد یہی واقعہ ہے، اس سے مراد یہی وہ چیز ہے. تو اگر تو آپ کے پاس 100% ایسا پروف ہو تو پھر آپ ایسی بات کریں. ورنہ یہ کہنا کہ جناب اس حدیث کا مطلب یہ ہے اور فلانے کا مطلب یہ ہے، بھائی ہماری چھوٹی سوچ کے مطابق، ہماری کم علم کے مطابق ہمیں یہ لگ رہا ہے، لیکن آنے والے زمانے میں کیا ہوگا، پچھلے زمانے میں کیا کچھ ہوا ہے، نہ ہمیں نمازی کا پتہ ہے نہ ہمیں مستقبل کا پتہ ہے. تو ہم اس حدیث کو ہم نے لازمی بلازمی اس بات پہ ضرور فٹ کرنا ہے. یہ وہ راوی ہیں جنہوں نے ابو رضی سے علم لیا، لیکن اس کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا. ٹھیک ہے، تو اگر انسان نے ان حدیث کو اپلائی بھی کرنا ہے علم کے ساتھ، تو علم سے اپلائی کرتے ہوئے بھی اس کو جزم کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ جناب یہی وہ مراد ہے. تو یہاں پر ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں ذکر کیا وہ جو ہے وہ یہاں سے مراد بنو امیہ کے وہ نوجوان بادشاہ ہوں جو جن کو نوجوانی میں بادشاہت دی گئی اور پھر انہوں نے نقصان بھی کیا. تو بنو امیہ میں نیک بادشاہ بھی تھے، بڑے بڑے قابل بادشاہ بھی تھے، بڑی بڑی امت کی خدمت کرنے والے لوگ بھی تھے، اور جو ہے وہ ان میں کمزور جو ہے وہ حکمران بھی تھے، ضعیف حکمران بھی تھے، ظالم حکمران بھی تھے، جیسا کہ ہوتا آیا ہے. ٹھیک ہے، تو ہاضا ہوا. تو مطلب یہ کہ ایسے اس میں جن کا ذکر ہے وہ ممکن ہے کہ جناب اس سے مراد مروان کی اولاد میں سے جو جوان بادشاہ ہوں ان کا ذکر کیا گیا ہو، ممکن ہے اور یہ پرابیبل ہے. لیکن اس کے باوجود ہم یہ کہتے ہیں کہ بنی امیہ میں خیر والے لوگ بھی تھے، بہت کامیاب لوگ بھی تھے، بڑے اچھے لوگ بھی تھے، اور جو ہے وہ کچھ برے لوگ بھی تھے. تو یہ بادشاہت میں جو انسان بادشاہ بنا ہوا ہے، تو یہ اس طرح کی چیزیں ہونا یہ کامن ہے، اس میں کوئی بڑی بات، اس میں کوئی جو ہے وہ کوئی حیرانی والی بات نہیں ہے. اچھا، اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ ابو رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو میں کہہ دوں کہ فلانے اور فلانے کی اولاد. اب یہ فلانے اور فلانے کی اولاد وہ حدیث کے مطابق فٹ کریں گے کہ جناب حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا. اس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا تھا کہ کون اور کون کیا نام ہوئیں گے ان لوگوں کے جو امت کی بربادی کا باعث بنیں گے. تو ان کو بتایا گیا، لیکن ابو رضی اللہ عنہ نے یہ نام لیے. جب آپ لوگوں کی طرف میں آ رہا ہوں، جلدی سے آپ لوگ بتائیں کہ ابو رضی اللہ عنہ نے یہ لوگوں کے نام لیے. جی. نہیں لیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا ہوا علم آگے نہیں دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نام بتایا، انہوں نے آگے نام نہیں دیے. تو یہ پھر کتمان علم کا جرم ہوا. کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ یہ علم چھپانے کا جرم ہوا. یہ حدیث پتہ تھی، نام پتہ تھے، لیکن انہوں نے آگے نہیں بتایا. کیوں؟ کیوں یہ جو ہے وہ کیوں یہ کتمان علم نہیں ہے؟ ہوں. نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بتایا، تو وہ انہوں نے آگے نام نہیں شیئر کیا. اس کا مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا علم انہوں نے آگے نہیں دیا. تو اس کا مطلب ہے کہ علم چھپایا انہوں نے، کہ اس بات میں حکمت تھی، فتنے کا باعث ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، یہ بات کوئی شک نہیں کہ انسان کو علم تقسیم کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو ہے وہ انسان وہی بات ہے جو لوگ جس کو لوگ سمجھنے کے اور جس کو لوگ جو ہے وہ جس کو لوگ سمجھنے کے قابل ہوں، اور ان کو وہ بات نہ بتائے جو ان کے دماغوں میں ہی نہ آئے. ٹھیک ہے. اور فتنے کا باعث بھی ہو سکتا ہے کہ اگر جو ہے وہ کہتے ہیں وہ رضی اللہ عنہ کہ جناب فلانے مروان کی اولاد ہے، تو مروان یا کوئی اور شخص یہ بات بیٹھے بیٹھے ہضم کر لے گا؟ نہیں. ٹھیک ہے. مطلب اگر آپ کسی کی بھی شخص کی اولاد میں تو لے کے آئیں کہ بھائی تمہاری اولاد جو ہے وہ یہ کرے گی،
تو وہ تو وہی اس کو کھڑا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ میرے پاس جو دوسرا علم ہے اگر میں اس کو پھیلاتا تو میری گردن اڑ گئی ہوتی، میری گردن اڑ گئی ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو جو علم ہے وہ ہے انسان کا، جس یا تو عقیدے سے تعلق ہو یا اس کے عمل سے تعلق ہو، یا تو انسان کے بلیف سے تعلق ہو کہ نہ فلانی چیز پر ایمان لے کر آنا ہے، یا جو ہے وہ انسان کے اعمال کے، روزہ، زکوٰۃ، حج، دعوت وغیرہ، مطلب ساری سی چیزیں، پریکٹیکل چیزیں۔ لیکن ناموں کا جاننا، کیا ناموں کے جاننے سے کوئی عقیدے میں تبدیلی آنی ہے؟ کیا کوئی عقیدے کا تعلق ہے یا اس سے کوئی عملی تعلق ہے؟ ناموں کا جاننا یہ ایکسٹرا علم ہے، یہ ایکسٹرا چیز ہے، جو اگر پتہ ہو تو زیادہ جو ہے وہ انسان احتیاط کر سکتا ہے، اور نہ پتہ ہو تو بھی کوئی اس میں حرج نہیں ہے، کیونکہ ہمیں فتنوں کے حوالے سے بتا دیا گیا ہوا ہے، ہمیں خرابیوں کے حوالے سے بتا دیا گیا ہوا ہے، تو ہم ان خرابیوں کو دیکھ کے جان لیں کہ یہ برا حاکم ہے اور ہم نے اس کا کیا تعامل کرنا ہے، معاملہ ختم۔ تو نام کا پتہ ہونے سے کوئی خاص فرق پڑتا نہیں ہے۔ ہاں، یہ علم تھا، لیکن یہ علم کو شیئر کرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ اس کے اوپر نہ تو کوئی علمی اثر ہے نہ کوئی عملی اثر ہے، نہ تو اس سے لوگوں کا عقیدے کا تعلق ہے نہ ہی لوگوں کے عمل کا تعلق ہے۔ تو ابو رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو یہ علم نہیں دیا کیونکہ لوگوں کو یہ علم دینا مقصود بھی نہیں ہے، اور لوگوں نے اس علم سے فائدہ بھی کوئی خاص نہیں اٹھانا تھا، ٹھیک ہے، بلکہ اس کے الٹ جو ہے وہ فساد کا باعث ہے، قتل و غارت کا باعث ہے، اور جو ہے وہ کہتے ہیں کہ فلو بس تو رقط عادت بلام کہ میری اپنی گردن کٹ جاتی۔ اور اسی طرح جب ہم نے اوپر حدیث میں ذکر کیا کہ مظفر رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ہر فتنے کے قائد کا ذکر کیا، جس کے 300 سے زیادہ فالوورز ہیں۔ تو اب وہ فتنوں کے جو قائدین ہیں ان کے ناموں کی لسٹ کہاں پر ہے؟ ان کے ناموں کی لسٹ کہاں پر ہے؟ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے والے سے جو بیان کیا وہ ہم تک پہنچ گیا، لیکن پھر جو تفصیلی چیزیں ہیں جو ہمیں فتنوں سے بچانے کے حوالے سے ریلیونٹ نہیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے والے سے، بچاؤ کے والے سے جو تدابیر ذکر کی، فتنوں کا جو ذکر کیا، جو فتنوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وارن کیا، وہ ہمیں علم آ چکا ہے، لیکن اس کے اوپر جو علم ہے، جو ایکسٹرا باتیں ہیں کہ کون کون قائد ہوگا اور کیا نام ہوگا اور اس طرح کی چیزیں، تو یہ ایکسٹرا علم ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، جس کو یاد رہا اس کو یاد رہا، جس کو نہیں یاد رہا اس کو نہیں یاد رہا، اور پھر جو یاد جن کو تھا وہ بھی فوت ہو گئے، تو وہ علم جو ہے وہ چلا گیا، کیونکہ وہ پریکٹیکل علم نہیں ہے، وہ اس کے ہمارے دین کے ساتھ تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کے ہمارے دین سے تعلق نہیں ہے۔ واضح ہے کہ نہیں واضح؟ اچھا، کہتے ہیں باب النہی عن السعی فی الفتنہ، کہ اس باب میں ان حدیث کا ذکر ہے جس میں منع کیا گیا ہے کہ انسان فتنے میں شریک ہو، اور انسان فتنے میں جو ہے وہ ساتھ دے۔ کہتے ہیں ولی ابی داود عن ابی موسیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بین ایدیکم فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الساعي قالوا فما تأمرنا يا رسول الله قال كونوا أحلاس بيوتكم۔ کہتے ہیں ابو داؤد میں روایت ہے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے، کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے سامنے آنے والے ہیں فتنے کا قطع اللیل المظلم، اندھیری رات کی گھڑیوں کی طرح، اندھیری رات جس میں رستہ نہ دکھے، جس میں حق اور باطل نہ دکھے، جس میں سب کچھ کنفیوز ہو جائے، تو اندھیری رات بڑی ہولناک ہوتی ہے، اندھیری رات بڑی ہولناک ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ وليل كموج البحر أرخى صدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي فقلت له لما تمطى بصلبه وأردف أعجازا وناء بكلكلي أيا أيها الليل الطويل ألنجلي وما الإصباح منك بأمثلي۔ تو رات کے جو ہے وہ رات بڑی ہولناک ہوتی ہے، رات بڑی خوفناک ہوتی ہے۔ فرمایا کہ قطع اللیل المظلم، کہ رات کے گہری جو ہے وہ گہرے پہروں کی طرح رات کے فتنے ہوں گے، اور کیسے ہوگا؟ یصبح الرجل فیہ مؤمنا، انسان صبح کے وقت مومن، شام کے وقت کافر، اور شام کے وقت مومن، صبح کے وقت کافر، تو لوگ جو ہیں وہ ایمان سے بڑی جلدی محروم ہو جائیں گے۔ اور ہم مثال آپ کے سامنے ذکر کر چکے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ چھوٹی دنیا کے پیچھے اپنا ایمان بیچ ڈالتے ہیں، اپنا ایمان بیچ ڈالتے ہیں، یہاں تک کہ لوگ چھوٹی سی نیشنلٹی کے پیچھے اپنے آپ کو قادیانی ڈکلیئر کر دیتے ہیں کہ میں قادیانی ہوں، کاغذ پہ ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں قادیانی، اپنے آپ کاغذ پہ لکھتے ہیں کہ ہم قادیانی ہیں، اور کہتے ہیں نہیں میں پھر بھی مسلمان ہوں، تم مسلمان نہیں ہو، تم دین اسلام سے خارج ہو۔ اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو حتیٰ یہ کہ اسرائیل کی فوج میں بھی مسلمان، مسلمان کیا گیا، چار کوشچن مارک لگا لیں، وہ بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے کہ چھوٹی دنیا کے پیچھے لوگ اپنا ایمان بیچ ڈالتے ہیں۔ آپ سمجھ میں آیا کہ القاعد فی خیر من القائم، کہ جو ان فتنوں میں بیٹھا رہا
वो खड़े हुए से बेहतर है। एक तो वो है जो फितनों से दूर बैठ गया, तो वो तो महफूज है। लेकिन जो फितनों में बैठा रहा, मतलब फितन यहाँ पे मौजूद है और वो फितनों में बैठा रहा, तो वो बैठा हुआ भी जाहिर सी बात है उसमें किसी ना किसी हद तक शरीक है। तो असल में फरमाया है कि बैठा हुआ खड़े हुए से बेहतर है, और खड़ा हुआ भागने भागने वाले से बेहतर है। मतलब ये है कि जितना कम पार्टिसिपेट करो, जितना कम हिस्सा लो, उतना अच्छी बात है। फितने के करीब भी मत जाओ, फितने का साथ भी मत दो, फितने को देखो भी नहीं। ठीक है। हत्ता ये कि बाद लोगों ने ये बताया, ठीक है, कुछ लोगों ने बताया, कहते हैं कि हम जो है वो, ये जो नई बीमारी आई हुई है एलजीबीटी, और ये जो गे जो पाए जाते हैं, ठीक है, तो हम जिन्स परस्त, तो कहते हैं कि हम जिन्स परस्तों के जुलूस को देखने जाता हूँ, मैं उनके जुलूसों को देखने जाता हूँ। कहते हैं मैं उनको बुरा जानता हूँ, लेकिन मैं देख भाई, तुम्हें कौन सी मजबूरी है ये तुम देखने जाओ। और इस तरह कुफार की पार्टीज में और कुफार के जो है वो चीज़ों को देखना, और जनाब न्यू ईयर नाइट पे जनाब हम बाहर निकल रहे हैं, और जनाब हम जो है वो ये कर रहे हैं, और फलाना काम और फलाने कॉन्सर्ट को हम दूर से देख रहे हैं और हम उसमें शरीक नहीं है। तो आपने फरमाया कि अलकायद फी खैर मिनल कायम, कि जो बंदा बैठा रहे वो खड़े से बेहतर है, जो खड़ा है वो भागने से बेहतर है। कहते हैं आपसे फरमाया, हमने पूछा कि फरमा तअमुरुना या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल जब ये फितने हों तो हम क्या करें। क़ाल कूनू अहला सबयूतिकुम, कहा अपने घरों में जम के बैठ जाओ, अपने घरों से निकलो, नहीं तो घरों में महफूज रहो। ठीक है। तो घरों में बैठे रहोगे तो फितनों से महफूज रहोगे। लेकिन जब खवातीन को कहा जाए कि नहीं, आपकी आज़ादी इसमें है कि घर से बाहर निकलो, सुबह निकलो शाम को निकलो, कभी जॉब पे निकलो और कभी दोस्तों से मिलने के लिए निकलो, और ठीक है कहीं मॉल्स में फिरो फिरो और वहाँ पे जाओ और ये करो वो करो, और जो है वो कभी ट्रिप्स के नाम पे फलाने शहर और फलाने शहर, तो फिर तो हो गया काम। आज सुनवाया कि अहला सबयूत को अपने घरों में बैठे रहो। ठीक है। और मर्दों को कहा जाता है जनाब आप फलाने जलसे में आए, फलाने धरने में आए, फलाने एहतजाजी मुजाहरे में आए, फलाने जो है वो तहरीक में शामिल हों, और जो है वो हमने इनकलाब लेके आना है, और हमने ये करना है ये करना है। अहला सबयूतिकुम, घर में बैठे रहो, फितनों से दूर रहो। कहाँ कॉन्सर्ट हो रहा है, कहाँ पे ये हो रहा है, कहाँ पे ये हो रहा है, उस सब को छोड़ दो। ये फितनों वाले काम में पड़ते ही क्यों हो, देखते ही क्यों हो, उसमें शरीक भी क्यों नहीं, हम शरीक नहीं, हम सिर्फ देख रहे हैं, नहीं हम सिर्फ जो है वो देखने, क्यों। फली इब्न माजाह नबी बुरदा कहते हैं कि काला दखलतु अला मोहम्मद मसलमा फ़क़ाल इन्न रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इन्नहा सतकूनु फितनुन व फुरक़ा वख्तिलाफ फ़इज़ा कान ज़ालिका फ़अति बिसैफ़िक उहुदा फ़ाضرب به حتى ينقطع ثم اجلس في بيتك حتى تأتيك يد خاطئة ميتة قاضية أو ميتة قاضية فقد وقعت وفعلت ما قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہیں محمد بن مسلمہ، محمد بن مسلمہ وہ عظیم صحابی جنہوں نے کعب ابن اشرف یہودی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کو قتل کیا تھا۔ تو یہ بہادر صحابی ہیں، یہ کوئی وہ نہیں کہ ان کو لڑنا نہیں آتا، ان کو مارنا نہیں آتا، بہادر صحابی ہیں۔ لیکن آپ کی بہادری اور آپ کی شجاعت کا یہ تعلق نہیں کہ آپ ہر قتل و غارت میں شریک ہو جائیں۔ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ فتنہ ہوگا اور فرقہ ہوگا اور اختلاف ہوگا اور بٹوارا ہوگا، اختلاف ہوگا، لوگ تقسیم ہو جائیں گے، مسلمانوں میں آپسی اختلافات ہوئیں گے، تو مسلمانوں میں فتنہ ہوگا، مسلمان تقسیم ہو جائیں گے، مسلمان آپس میں لڑ پڑیں گے۔ تو کہتے ہیں مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جب یہ وقت آئے فأتی بسیفک احدا، کہ پھر اپنی تلوار کو احد پہاڑ پہ لے آنا، اور وہاں پہ تلوار کو مار مار کے توڑ ڈالنا، تلوار کو مار مار ڈال کے توڑ جو ہے وہ توڑ ڈالنا۔ ٹھیک ہے۔ اور جب تلوار ختم ہو گئی، اسلحے سے فارغ ہو گئے، تو پھر اپنے گھر میں بیٹھ جانا یہاں تک کہ تمہیں کوئی گناہ گار ہاتھ پکڑ لے یا تمہیں موت آ لے۔ مطلب اپنے گھر میں بیٹھ جانا یہاں تک کہ تمہیں کوئی گناہ گار ہاتھ آ جائے۔ گناہ گار ہاتھ آنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی قاتل، کوئی ظالم آ کے تمہاری گردن اڑا دے، تو گھر میں بیٹھے رہنا ہے، گھر میں بیٹھے رہو یہاں تک کوئی قاتل آ کے تمہاری گردن اڑا دے یا تمہیں ویسی موت آ جائے۔ تو جب فتنہ آ گیا تو فتنے کے ٹائم جا کے کیا کرنا ہے، اپنے اسلحے کو آگ لگا دینی ہے، توڑ ڈالنا ہے، اور پھر گھر میں بیٹھ جاؤ یہاں تک کہ کوئی ظالم آ کے تمہیں قتل کر ڈالے یا پھر تمہیں نیچرل ڈیتھ آ جائے، تو تم نے اس وقت شریک ہونا نہیں ہے۔ کہتے ہیں فقط وقعت، یہ ہوا ہے، فعلت ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں فتنے کا وقت آیا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر عمل کیا اور میں اپنی تلوار لے کے شریک نہیں ہوا۔ اچھا تو یہ بتائیں کہ اگر آپ کے گھر میں چور داخل ہو تو کیا چور آپ کے پیسہ لینا چاہ رہا ہے یا آپ کی عزت لینا چاہ رہا ہے، تو آپ کو اس سے مزاحمت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ شریف کیا کہتی ہے؟ جلدی بتائیں۔
कभी सोचा नहीं आप लोगों ने? हम्म। तो हिफाजत करो यहाँ तक कि इंसान अगर जान भी जाती है तो चल जाए। ठीक है, मतलब ये है कि इंसान उसे लड़ पड़े। इंसान चोर को अगर मरने मारने तक बात आ जाए तो इंसान लड़े, और अगर उसकी गर्दन उड़ाता है तो उसमें कोई हर्ज नहीं, और अगर उस इंसान की अपनी जो है वो चोर के हाथों मारा जाता है, लुटेरे के हाथ मारा जाता है, तो इंसान शहीद है। वहां पर लड़ना है। लेकिन फितने के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि तुमने जो है वो अपने असला छोड़ के इंतजार करो कि आगे कोई तुम्हारी गर्दन उड़ा दे, आगे तुम्हारी भी गर्दन उड़ा दे। उसकी वजह ये है कि चोर तो चोरी कर रहा है, वो तो गलत कर रहा है। लेकिन जब फितना होता है तो फिर ये नहीं पता होता, मारने वाला भी समझ रहा है कि वो बरहक है और मरने वाला भी समझ रहा है कि वो बरहक है। ठीक है। जो मुझे मारने के लिए आया है वो समझ रहा है कि वो कोई नेकी का काम कर रहा है और वो जो है वो खैर का काम कर रहा है, और वो मेरी गर्दन उड़ा रहा है। तो अगर मैं रिजिस्ट करूंगा तो रिजिस्ट करने के नतीजे में खून खराबा ज्यादा होगा, मार धाड़ ज्यादा होगी। तो अब मार धाड़ तो होनी होनी है। मेरा खून बह जाए, एक बंदे का खून बह जाए, बेहतर है बजाय ये कि 100 बंदों का खून बहे, बजाय ये कि 100 बंदे का खून बहे। अगर मैं मुकाबला करूंगा तो फिर मेरी दिफा के लिए मेरे घर वाले भी साथ आएंगे, मेरे खानदान वाले भी मेरे साथ आएंगे, और उधर से भी मजीद लोग आएंगे, और होते होते जो है वो मजीद कत्लो गारत होगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब फितने का वक्त हो, जब जो है वो चीज़ें खल्त मल्त हो जाएं और हक और बातिल वाज़ेह ना हो, तो जब लोग बिला वजह कत्लो गारत कर रहे हों और अपने आप को हक पे समझ कत्ल कर रहे हो, तो तुम उस वक्त इस कत्लो गारत से दूर रहना। और अगर कोई आगे तुम्हारी गर्दन उड़ाता है तो गर्दन उड़ने देना, लेकिन तुम मुकाबले में ना उतरना। अगर भाग सकते हो तो भाग जाओ, और बात है, लेकिन मुकाबले में ना उतरना, क्योंकि खून फिर उसकी वजह से ज़्यादा बहेगा। और यही वो रास्ता है जो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने इख्तियार किया। उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को सहाबा ने पेशकश की थी, सहाबा ने कहा था हम आपके दिफा के लिए खड़े होते हैं, हम लड़ते हैं, हम जो है वो इन बागियों को पीछे हटाते हैं। तो उन्होंने यही कहा था कि इनको समझाया जाएगा, इनको बतलाया जाएगा, लेकिन मैं किसी मुसलमान का खून अपनी वजह से नहीं बहाना चाहता, मैं किसी मुसलमान का खून अपनी वजह से नहीं बहाना चाहता। तो उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी गर्दन की कुर्बानी तो दे दी, अपनी जान की कुर्बानी तो दे दी, लेकिन मजीद खून खराबे से बचा लिया। वरना मक्का में, वरना मदीना में कितना खून बहता, ये अच्छी तरह अंदाजा है सबको। ठीक है। तो कहते हैं मैंने ये किया जो आप वसल्लम ने ही फरमाया था। और यहाँ पर रावियाँ हैं, वो अपने जो है वो अपने वालिद से क्या करती हैं, कहती हैं कि लम्मा जा अली इब्न अबी तालिब हाँ हुनल बसरा, कहते हैं अली इब्न अबी तालिब जब बसरा आए, दखल अला अबी, कहते हैं मेरी वालिद के पास आए, वालिद जो है वो सहाबी थे। तो कह रहे हैं वालिद के पास आया, कहा कि या अबा मुस्लिम, ए अबा मुस्लिम, हल तुईनुनी अला हाउलाइल कौम, कि ए अबा मुस्लिम, क्या तुम मेरी मदद करोगे उन इन लोगों के खिलाफ। तो मतलब ये कि वो कह रहे हैं कि तुम मेरे साथ शरीक हो, तुम मेरे साथ जो है वो जंग लड़ो। अली रज़ी अल्लाह अन्हु कह रहे हैं साहबी को। तो कहते हैं कि मैंने कहा भला, कहते हैं मैंने कहा हाँ करो। फदआ जारियत, उन्होंने कहा लड़की को बुलाया, फ़क़ाल या जारिया अखरिजी सैफ़ी, कहते हैं कि जाओ और मेरी तलवार लेके आओ। कहते हैं कि वो तलवार ले आई। तो कहते हैं फसल्ला मिन्हु क़द्र शिब्र, कहते हैं फिर उन्होंने अपनी तलवार को नियाम से निकाला, थोड़ा सा जो है वो नियाम से निकाला, और फ़इज़ा हुआ खशब, नियाम से निकाला तो लकड़ी की तलवार थी। ठीक है, लकड़ी की तलवार थी अंदर से। तो कहते हैं फ़क़ाल इन्न खलीली वब्न अम्मिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आहिद इलैया इज़ा कान फितनतुन बैनल मुस्लिमीन फत्तखिज़ सैफ़न मिन खशब फ़इन शि'त खरजत मअक फ़इन शि'त खरजत मअक क़ाल ला हारिस ली फ़ीक वला फ़ी सैफ़िक। कहते हैं कि मुझे, साहबी कहते हैं मैंने तलवार निकाल के ना, जो लकड़ी की जो तलवार थी, वो मैंने कहा अली रज़ी अल्लाह को मैं कहा कि मेरे खलील, कि मेरे खलील और तुम्हारे चचा के बेटे मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने मेरे से वादा लिया था कि जब मुसलमानों में फितना हो, जब मुसलमानों में फितना हो तो लकड़ी की तलवार बना देना। तो मैं, वह लकड़ी की तलवार है अब, मतलब मैं रियलिटी में लड़ने के काबिल नहीं हूँ। तो कहते हैं फ़ाइन से खर्च तुम्हारा, कहते हैं अब अगर आप हुक्म दे तो मैं निकल खड़ा होता हूँ, मतलब आप चाहते हैं कि मैं निकलूँ, तो आप वसल्लम के हुक्म के मुताबिक मेरे पास लकड़ी की तलवार है। तो अगर आप कहते हैं मैं निकल खड़ा होता हूँ, मतलब ये कि मैं लड़ने के काबिल नहीं, मैं लड़ना, मैं लड़ने वाला काम नहीं मेरे पास। तो कहते हैं ला हारिस अली फीक वला फी सैफिक, कहते हैं अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि ना तो मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, ना मुझे तुम्हारी तलवार की ज़रूरत है। ठीक है। तो वो जो मुसलमानों में क़िताल हुआ था अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु और अली रज़ी अल्लाह अन्हु के दरमियान, या जो है वो तलहा और ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु और अली रज़ी अल्लाह अन्हु के दरमियान, वो एक बहुत खौफनाक फितना था।
وہ ایک بہت خطرناک فتنہ تھا جس میں دونوں فریقین اپنے آپ کو برحق سمجھ رہے تھے، اور دونوں کا اجتہاد تھا، اور اللہ تعالیٰ نے دونوں کی غلطی معاف کی، ٹھیک ہے، جس کی غلطی تھی اللہ تعالیٰ نے غلطی معاف کی اور ان کو ان کے اجتہاد کے اوپر اجر دیا۔ لیکن فتنہ ایسا ہی ہوتا ہے، فتنے میں اندھیرا ہوتا ہے، فتنے میں انکلیئرٹی ہوتی ہے، تو فتنے کی وجہ سے دونوں فریقین اپنے آپ کو برحق سمجھ رہے تھے، اور دونوں فریقین دوسرے فریق کو مسلمان بھی جانتے تھے، لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ اس نے، یہ مسلمان ہے لیکن انہوں نے ہم پہ ظلم کیا ہے اور ہم نے اس ظلم کو ٹھیک کرنا ہے۔ تو دونوں فریقین اپنی طرف سے اصلاح کی کوشش کر رہے تھے، بہتری کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اس وقت بہت سے کبار صحابہ جن میں عبداللہ ابن عمر، سعد ابن ابی وقاص، اور اوپر ابن محمد بن مسلمہ، اور یہاں پر بھی صحابی کا ذکر ہے، تو ان بہت سے کبار صحابہ نے فتنے میں شامل نہیں ہوئے، نہ وہ اس طرف سے لڑے نہ وہ اس طرف سے لڑے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم اس خون بہانے میں شریک نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو لڑے وہ اس سوچ کے ساتھ لڑ رہے تھے کہ ہم حق کے لیے لڑ رہے ہیں اور ہم انصاف کے لیے لڑ رہے ہیں، اور ہم جو ہے وہ دوسرے اپنے مسلمان بھائی جو غلطی کے اوپر ہیں ان کو کریکٹ کر رہے ہیں، اور جو نہیں لڑے وہ اس سوچ سے نہیں لڑے کہ ہم فتنے میں شامل نہیں ہو رہے، اور صحیح قول یہی ہے کہ جو نہیں لڑے وہ برحق تھے، ان کا فیصلہ سب سے درست تھا، اور جو لڑے وہ ان کا اجتہاد تھا، ان کی غلطی تھی، اللہ تعالیٰ ان کے اجتہاد کی وجہ سے ان کو اجر دیا اور ان کی غلطی کو معاف کیا، یہ خلاصہ ہے، ٹھیک ہے۔ باقی اس میں لمبی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسا کہ ایک جیلم کا شخص ہے، تو وہ ریسرچ پیپرز کے نام پہ انہوں نے اپنی پوری کہانی بنائی تھی کہ جناب صحابہ نے یہ کیا اور پھر وہ کیا اور پھر وہ کیا، اور اپنی ایک لمبی کہانی، تو صحابہ کے اوپر طعن و تشنیع کرنے والے یہ چھپے ہوئے رافضیوں کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، ان فتن متعلق علماء کا کلام بڑا واضح موجود ہے، اس میں زیادہ تفصیل، اس میں زیادہ جو ہے وہ بات کرنے کی ضرورت اور زیادہ ان پہ طعن و تشنیع کرنے کی ضرورت کسی کو بھی نہیں ہے۔ تو نہ تو یہ جیلم والے صاحب کی باتوں کو سننے کی ضرورت ہے جن کا اب جو ہے وہ ذکر ویسے ہی ٹوٹ گیا ہے تو ان کو کوئی نام ہی نہیں لیتا، نہ ہی فیصل آباد کے ایک جہالوی صاحب تھے، نہ ہی ان کی کسی اور کی باتیں کی ضرورت ہے، نہ ہی جو ہے وہ خلافت و ملوکیت کی پڑھنے کی ضرورت ہے، تو یہ ساری سی باتیں جو ہیں وہ بیکار ہیں، یہ ساری سی باتیں کمزور ہیں، سلف صالحین سے ہٹا ہوا رستہ ہے۔ ہمارے پاس واضح جو ہے وہ طریقہ موجود ہے، ہمیں پتہ ہے کہ صحابہ نے اجتہاد کیا اور خلاص، ٹھیک ہے، یکفی الکلام۔ اچھا، تو ولی ابی داؤد عن ابی موسیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان بین یدی الساعہ فتنا، کہ قیامت سے پہلے فتنے ہوں گے، قطاع اللیل المظلم، رات کی گہری جو ہے وہ یہ سیاہ پہروں کی طرح، جس میں ہر فیہا مؤمنہ، بندہ صبح وہ مومن ہوگا، شام کے وقت کافر ہو جائے گا، شام کے وقت مومن ہوگا، صبح کے وقت کافر ہوگا، اور پھر کیا ہوگا؟ القاعد فیہا خیر من القائم، جو بیٹھا ہے وہ کھڑے سے بہتر ہے، جو کھڑا ہے وہ بیٹھے ہوئے سے بہتر ہے، اور جو چل رہا ہے، سوری، جو کھڑا ہے وہ چلنے والے سے بہتر ہے، اور جو چل رہا ہے وہ بھاگنے والے سے، وہ چلنے والے سے بہتر ہے۔ فکسروا قسیکم فکسروا قسیکم وقطعوا اوتارکم وضربوا بسیوفکم الحجارہ، تو کہتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اپنے نیزوں کو، تیروں کو توڑ ڈالو، ٹھیک ہے، اور اپنی تلواروں کو پتھروں پہ مار کے توڑ ڈالو، اور فَإِن دَخَلَ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنكُمْ، جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہارے اوپر کوئی شخص داخل ہو جائے، اگر فتنے کے دوران، جب ویسے فتنے چل رہے ہیں، جب فتنوں کے چکر چل رہے ہیں اور تم نے اپنا اسلحہ بیکار کر دیا ہے، تو اگر کوئی تمہارے اوپر داخل ہوئے، تمہارے گھر کے اوپر داخل ہو، تمہاری گردن لینے کے لیے آئے، تمہیں مارنے کے لیے آئے، فَلْيَكُنْ كَخَيْرِ ابْنِ آدم، تو پھر تم آدم کے دو بیٹوں میں سے سب سے اچھے بیٹے کی طرح ہو جانا، تم آدم کے بیٹوں میں سے اچھے بیٹے کی طرح ہو جانا، یہ آگے یہاں پہ ذکر آ رہا ہے۔ بولا ہوا سعد، کہتے ہیں ابو داؤد میں روایت ہے، سعد رضی اللہ عنہ سے، قلت یا رسول اللہ ان دخل علی بیتی وبسط یدہ الی لیقتلنی، کہتے ہیں اللہ کے رسول فتنے کے دوران اگر کوئی بندہ میرے گھر میں داخل ہو جائے اور میری طرف ہاتھ بڑھائے، میری گردن اڑانے کے لیے، میرا قتل کرنے کے لیے، تو کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کن کا خیر ابن آدم وتلا هذه الآية لئن بسطت الآية، تو کہتے ہیں کہ یہ راوی نے ویسے قرأت کی تھی، تو کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اگر وہ میری گردن اڑانے کے لیے ہاتھ بڑھائے تو میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم آدم کے اچھے بیٹے کی طرح ہو جانا، آدم کے اچھے بیٹے کی طرح ہو جانا۔ تو وہ کیا تھا اس قصے میں؟ یہ ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، کہتے ہیں کہ وہ قصہ کچھ یوں ہے کہ دونوں نے قربانی پیش کی، اور اللہ تعالیٰ نے ایک کی قربانی جو ہے وہ قبول کر لی، دوسری قربانی قبول نہیں کی۔ تو جس کی قربانی قبول نہیں کی، قربانی کیوں نہیں قبول کی تھی؟ کیونکہ اس نے گھٹیا قربانی پیش کی، اس نے اپنا سب سے گھٹیا مال پیش کیا، ٹھیک ہے، صرف سر سے اتارنے کے لیے۔ تو اب جب جو ہے وہ اس نے سب سے گھٹیا چیز کو پیش کی تو اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کی۔
تو جب نہیں قبول کی تو اس نے حسد میں آ کے کہا کہ میں اپنے بھائی کی گردن اڑا دوں گا. تو اب حابیل کے پاس آپشن تھی کہ یا تو وہ لڑے یا وہ اپنی گردن قربان ہونے دے. تو جو ہے وہ انہوں نے کیا اختیار کیا؟ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک. ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں کہ اگر کہتے ہیں میرے بھائی اگر تو نے ہاتھ بڑھایا نا میری گردن اڑانے کے لیے تو میں تو اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا تمہاری گردن اڑانے کے لیے. ٹھیک ہے. انی اريد ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار. اور میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تم میرے بھی گناہ لے جاؤ اپنے بھی گناہ لے جاؤ. اپنا تمہارا گناہ اتنا بڑا کہ تم نے قتل کیا اور میرے گناہ اس طرح کہ جب تم نے میرے ساتھ زیادتی کی جب میرا خون بہایا تو میرے گناہ بھی تمہارے کھاتے میں جائیں گے. تم میرے اور اپنے گناہ لے کے جہنم میں جاؤ گے. تو نے پھر جو ہے وہ گردن اڑا دی. قبیل نے حبیل نے گردن اڑا دی. اور پھر جو ہے وہ اس کو بعد میں افسوس بھی ہوا. لیکن اینی ویز یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں یہ بتا رہے ہیں کہ جو حابیل نے تو رستہ اختیار کیا تھا وہی رستہ اختیار کرنا ان حالات میں. یہ گردن پیش کر دینا لیکن لڑنا نہیں. وله عن ابن عمر کہتا ہے ابن عمر سے روایت ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف بکم بزمان یوشک ان یاتی. کہتے ہیں آپ وسلم کہتے ہیں کہ تمہارا کیا حال ہوگا اس وقت جو آنے والا ہے. کیا حال ہوگا تمہارا اس وقت جو گھڑیاں قریب آ گئی ہیں. فیغربل الناس فیہ غربلہ تبقى حصالة من الناس. کہتے ہیں کہ اس میں لوگوں میں چھلنی چلائی جائے گی. لوگوں میں خلاصہ یہ کہ لوگوں میں چھلنی چلائی جائے گی. ٹھیک ہے. تو مطلب یہ کہ چھلنی میں کیا ہوتا ہے؟ چھلنی میں یہ ہوتا ہے کہ جو اچھے پھل ہوتے ہیں پھل نکل جاتے ہیں اور پیچھے کیا بچ جاتا ہے؟ پیچھے گھاس پھوس رہ جاتی ہے پیچھے خراب جو ہے وہ گند رہ جاتا ہے. تو چھلنی جب چلائی جاتی ہے تو فیغر بن نصفی غربلہ. تو جو پیور لوگ ہیں جو اچھے لوگ ہیں جو نیک لوگ ہیں وہ تو نکل جائیں گے مطلب یہ کہ وہ فوت ہو جائیں گے وہ دنیا چل جائیں گے. تب کا حصال من الناس. اور پیچھے کون رہ جائیں گے؟ پیچھے جو ہے وہ کم تر حقیر ذلیل اور جو ہے وہ لو جو ہے لو کوالٹی تھرڈ کلاس کے لوگ پیچھے رہ جائیں گے. تو چھلنی چلائی جائے گی اور پیچھے صرف جو ہے وہ گند رہ جائے گا. اچھے لوگ نکل جائیں گے اچھے لوگ دنیا سے نکل جائیں گے اور پیچھے دنیا میں جو ہے وہ گروہ لوگ رہ جائیں گے. قد مرجت عہودہم و اماناتہم. اور ان کے وعدے جو ہیں وہ ان کے وعدے ختم ان کی امانتیں ختم. یہ لوگ جو ہیں وہ ان کے چونکہ برے لوگ ہیں تو ان کے نہ ان کے وعدوں کے کوئی اعتبار نہ ان کی امانتوں کا کوئی اعتبار. سب کچھ جو ہے وہ فراڈ دھوکے کے اوپر چل رہا ہوئے گا. مختلف ہوں. اور پھر جو ہے وہ لوگ ان کا آپس میں اختلاف بھی ہوگا تو ان کے وعدے بھی ختم ان کی مانتے بھی ختم ان کے جھگڑے بھی شروع. فکانو ہاں کذا وہاں کذا. اور یہ لوگ ایسے ہو جائیں گے وشبک بین اصابعہ. اور آپ وسلم نے اپنی انگلیوں کو جو ہے وہ آپس میں جو ہے وہ ٹائٹلی انگلیوں اپنی انگلیوں کے اندر انگلیاں گھسا ڈالی. تو لوگ مطلب جب آپ انگلیوں میں انگلیاں گھساتے ہیں تو مطلب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ ایسے ہو جائیں گے مطلب یہ ہے کہ لوگ گتم گتا ہو جائیں گے. لوگ جو ہے وہ آپس میں لڑ پڑیں گے. لوگ ایک دوسرے کی گردنوں کے پیچھے پڑ جائیں گے. تو شبہ کا بین اصابع. جس طرح ہم اپنی انگلیاں ملاتے ہیں اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مطلب میں ایک ہاتھ کی انگلی دوسری ہاتھ کی انگلی میں اگر ڈالتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ ایسے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ گتم گتا ہو جائیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ایسے لڑ پڑیں گے. تو کہتے ہیں کئی فبنا یا رسول اللہ کہ اللہ کے رسول ہم اس زمانے میں کیا کریں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس زمانے میں تم کیا کیا کرو گے جب یہ وقت ہوگا. تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم کیا کریں گے؟ اذا کان ذلک الزمان. جب یہ وقت آئے گا تو ہم کیا کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تأخذون ما تعرفون. کہ تم وہ اختیار کرو جو تم جانتے ہو. جو تم جانتے ہو جس کا تمہیں پتہ ہے جو تم حق کو جانتے ہو اس کو اختیار کرو. وتدعون ما تنکرون. اور جو جو خراب چیز ہے جو بری چیز ہے اس کو تم چھوڑ دو. وتقبلون علی خاصتکم. وتقبلون علی خاصتکم. اور پھر تم اپنے اپنے پرائیویٹ چیزوں کے اوپر آ جاؤ. تم اپنے خاص چیزوں کے اوپر آ جاؤ. خاص کا مطلب یہاں پر یہ کہ انسان خاص علماء کے ساتھ جڑ جائے. اور خاص کا مطلب یہ کہ انسان اپنی زندگی کے ساتھ لنکڈ ہو جائے. مطلب یہ کہ خاص الخاص انسان اپنے علماء کے ساتھ جڑ جائے اور انسان اپنی زندگی والے سے پریشان ہو. وتدعون امر عامتکم. اور عوام کا معاملہ چھوڑ ڈالو. عوام کا معاملہ چھوڑ ڈالو. تو یہ جو پریشانی ہوتی ہے نا کہ لوگوں کا کیا بنے گا. لیکن لوگوں کی علم کے حوالے سے رہنمائی یہ ہمارا فرض ہے. لوگوں کی تربیت کرنا یہ ہمارا فرض ہے. لوگوں کو اخلاق سکھانا یہ ہمارا فرض ہے. لوگوں کو جو ہے وہ لوگوں کی اصلاح کرنا ہمارا فرض ہے. لوگوں کو عقیدہ سکھانا ہمارا فرض ہے. لوگوں کو فقہ پڑھانا یہ ہمارا فرض ہے. لوگوں کی
حتی الامکان مدد کرنا مالی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے، یہ ہمارا کام ہے، لیکن ہمارا یہ کام نہیں کہ جو ہے وہ لوگوں کا کیا بنے گا، اس ملک سے کرپشن کیسے ختم ہوگی، اس ملک کا نظام کیسے بہتر ہو سکتا ہے، کیسے جو ہے وہ کیسے ہم اپنے ملک کے لیے کر سکتے ہیں۔ تو وہ لوگوں کو سوچنے کے نام پہ انسان ایسا فساد پھیلاتا ہے کہ نہیں، وہ کیا تھا وہ شعر اس کا کہ جناب اس کھیت کو آگ لگا دو، جو ہے وہ جس سے دہقان کو جو ہے وہ روزی نہیں ملتی، کیا تھا وہ شعر اس کا، مطلب وہ ایسے ہی شعر کہ جناب جس سے جو ہے وہ بیچارے مزدور کو کھانا نہیں ملتا، اس کھیت کو آگ لگا دو، اس کو آگ لگا دو، یہ تباہی کر دو، وہ تباہی کر دو، اس طرح کے فضول انقلابی قسم کے شعر کہ لوگوں کے والے سے پریشانی کرتے ہوئے تو آپ نے فرمایا تداعون امرامتکم، لوگوں کو چھوڑ دو، لوگوں کے والے سے پہ کیا پریشانی کی ضرورت کہ لوگوں کی دنیا خراب ہو رہی ہے اور ملک میں کرپشن پھیل رہی ہے اور یہ اور وہ، اور اس سوچ کی بنیاد پہ انسان وہ دنگا فساد پھیلائے اور وہ قتل و غارت کرے، تو آپ نے فرمایا کہ چھوڑ ڈالو، اس کو چھوڑ ڈالو، ٹھیک ہے۔ اور یہی ہوتا ہے کہ یہ جو باطل گروہ ہوتے ہیں اور یہ جو انقلابی ہوتے ہیں اور یہ جو فساد ہون پلانے والے ہوتے ہیں، وہ آ کے لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ تمہارا ملک ڈوب رہا ہے اور جو ہے وہ میک امریکہ گریٹ اگین، اور ہمیں جو ہے وہ ہم نے اپنے ملک کو عظیم بنانا ہے اور ہم نے اپنے ملک کے لیے لڑنا ہے اور ہم نے یہ کرنا ہے اور ہم نے وہ کرنا ہے، تو آئیے ہم ساتھ چلتے ہیں، آئیے اپنے ملک کے لیے خون بہاتے ہیں، آئیے ہم جو ہے وہ ملک کو پھر سے عظیم بناتے ہیں، آئیے ہم جو ہے وہ اپنے، اور پھر اس پہ کیا ہوتا ہے، ہم اپنے ہی ملک میں آگ لگاتے ہیں، آئیے ہم اپنے ملک کی سڑکوں پر دھرنا دیتے ہیں، آئیے ہم اپنے ہی اپنوں کی گردن اڑاتے ہیں، تو وہ اصلاح کے نام پہ فساد ہو رہا ہوتا ہے، اصلاح کے نام پہ فساد ہوتا ہے۔ میں عام شخص، میرے حوالے نہ تو جو ہے وہ یوکرین اور رشیا میں صلح کروانا ہے اور نہ ہی ایران اور اسرائیل میں صلح کروانا ہے، میرے اوپر یہ ذمہ داری اللہ نے دی نہیں ہے، میں کیوں ٹینشن لے کے بیٹھا رہا ہوں؟ فضول اور فارغ قسم کے لوگ ہوتے بیٹھتے ہوئے سوچ رہتے ہیں اچھا جی اگلی چال کیا چلی جائے، جیسے نیتنیاہو نے آگے سے مشورہ کرنے آگے، بھائی تم ہو کون؟ ٹھیک ہے، اور کوئی کہے نہیں، اندر کی خبریں یہ ہیں کہ یہ ہونے والا ہے، اگر اندر کی خبر تم تک پہنچ گئی تو پھر تو اندر کا بیڑا گرک ہو چکا ہے۔ فضول قسم کے لوگ رہتے ہیں نہیں نہیں اچھا اچھا، وہ پھر وہ کئی آ کے کہتے ہیں میرا خیال ہے، اچھا واقعی میں نے کچھ لوگ ایسے آتے ہیں کہتے ہیں کیا کہتے ہیں، میں سوچ رہا ہوں کہ ایسے کر لیا جائے کہ جو ہے وہ حملہ کر دے پاکستان کے اوپر، تم اپنے گھر سے اٹھ کے میرے گھر آ کے مجھے یہ بتا رہے ہو کہ پاکستان کو بھائی کون لوگ ہو تم؟ ٹھیک ہے، کون لوگ ہو؟ لا قوت الا باللہ، ٹھیک ہے، تداعون امرا، لوگوں کو چھوڑ دو، لوگ مر رہے ہیں، لوگ قتل ہو رہے ہیں، ہمارا کام اصلاح کرنا ہے، ہم کوشش کرتے ہیں اصلاح کرنے کی، ہم کوشش کرتے ہیں دنیا کو بہتر کرنے کی، لیکن اپنی لمٹس میں رہتے ہوئے، اپنے آپ کو جانتے ہوئے۔ خیر، تو وله من حدیث ابن عمر، کہتے ہیں حدیث ابن عمر ہے، کہتے ہیں نحوه قلت کیف اصنع، کہتے ہیں ابن عمر کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں کی تو میں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم کریں، آپ نے فرمایا الزم بیتک، ٹھیک ہے، کہ اپنے گھر کو لازم پکڑو، اپنے گھر کو لازم پکڑو، کیوں؟ گھر سے باہر نہیں نکلنا، نہ کسی دھرنے میں، نہ کسی احتجاج میں، نہ کسی انقلاب میں، نہ ہی کسی کانسرٹ میں، نہ ہی کسی فلانے فلانے میں، کسی میں جانا ہے، تو املک علیک لسانک، اور اپنی زبان پہ تالے لگا لو، زبان پہ تالے، یہ نہیں کہ جناب سوشل میڈیا پوسٹ ہو رہی ہیں، کب یہ قوم نکلے گی، کب یہ قوم اپنی آزادی کے لیے لڑے گی، کب یہ قوم جو ہے وہ حقیقی آزادی کے لیے، تو زبان پر پابندی ہے، پوسٹیں والا کام چھوڑ دو بھائی، خود ما تعرف، اور جو جس کو جانتے ہو اس کو اختیار کرو، ودع ما تنکر، اور جس کو نہیں جانتے اس کو چھوڑ ڈالو، وعلیک بامر خاصۃ نفسک، اور اپنی جان کی فکر کرو، ودع عنک امر، ودع عنک امر العامہ، اور جو ہے وہ لوگوں کے معاملات کو چھوڑ ڈالو، وَأَوَّلُهُ إِذَا رَأَيْتَ النَّاسَ مَرْجَتْ عُهُودُهُمْ، کہتے ہیں شروع میں روایت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب لوگوں کے وعدے ٹوٹ ڈالیں، ان کی امانتیں کمزور ہو جائیں اور وہ آپس میں گتم گتا ہو جائیں، تو میں نے پھر پوچھا کہ کیا کروں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ گھر کو لازم پکڑو، اپنی زبان کے اوپر پابندی لگاؤ، اور اپنی جان کی فکر کرو اور لوگوں کو چھوڑ ڈالو، لوگوں کے معاملات کو چھوڑ ڈالو، ٹھیک ہے۔ لوگوں کے معاملات کو چھوڑ ڈالے وہ شخص جو عامی ہے، جو عام شخص ہے، جس کا کوئی لینا دینا نہیں، جو اپنی جو ہے وہ اپنا عبادت کر لے، اپنا دعوت کا کام کر لے، تو وہ لوگوں کے معاملات کو چھوڑ دے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر کسی شخص کو اسٹیٹس دیا ہے، کسی کا مقام ہے، وہ حکومت پہ اثر ڈال سکتا ہے، وہ بہتری کر سکتا ہے، وہ کوئی بڑا عالم ہے، کوئی بڑا بزنس مین ہے، کوئی بڑا جو ہے وہ معاشرے میں اس کی حیثیت ہے، تو وہ اپنا انفلوئنس استعمال کرتا رہے گا۔ تو یہاں پر ہم دو مختلف لوگوں کی بات کریں، ایک عام شخص کی جو کہ جس کا جو کوئی کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا، تو وہ
اپنی کیپیسٹی میں رہتے ہوئے اپنے نیک کام کرے اور لوگوں کے معاملات کو چھوڑ دے. لیکن جو عالم ہے، جو جس کا اثر ہے، جو سرمایہ دار ہے، جو سرمایہ کار ہے، جو ایک سیاستدان ہے، جس کے جس کے اثرات ہیں جو لوگوں میں تبدیلی لا سکتا ہے، وہ لوگوں کے معاملات کے حوالے سے پریشان ہو، وہ کوشش کرے تبدیلی لانے کی اچھائی کے طریقے سے، سنت کے طریقے سے. تو یہ نہیں ہم کہہ رہے کہ ہم چھوڑ دیں، ہم کہتے ہیں بھائی ملک ڈوبتا ہے، ڈوبے قتل ہوتا ہے ہوئے. ہم یہ کہہ رہے ہیں عام عوام الناس اس چیز سے پیچھے رہے، کیونکہ عام عوام الناس کے کام کی چیز نہیں ہے. اور چاہے وہ گھر میں بیٹھ کے پورا دن بخار اس کو ہو جائے، اس کے بخار سے نہ کسی کو فرق پڑنا نہ کچھ ہونا ہے. لیکن جو لوگ جن کی رسپانسبلٹی ہے، جو لوگ اس قابل ہیں، ہاں وہ یہ والا کام کریں، ان کو کرنا چاہیے. اور ترمذی عن ابی ہریرہ کہتے ہیں، ترمذی میں روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انکم فی زمان من ترک منکم فیہ عشر ما امر به ہلک ویأتی علی الناس زمان من عمل منہم بعشر ما امر به نجا ما امر به نجا. کہتے تم ایسے زمانے میں ہو، ایسے وقت میں ہو کہ جس نے 10% بھی، جس جس نے جس چیز کا حکم دیا گیا ہے اس میں سے 10% بھی چھوڑا تو وہ ہلاک ہو جائے گا. تم لوگ ایسے زمانے میں ہو کہ جس نے 10% بھی چھوڑا جس کا اس کو حکم دیا گیا ہے تو وہ ہلاک ہو جائے گا. لیکن پھر ایک زمانہ آئے گا کہ جس نے حکم دیے گئے کا 10% بھی کر لیا تو وہ کامیاب ہے. تو صحابہ کے زمانے میں اسٹینڈرڈ ہائی تھے، جب علم جو ہے وہ علم اور عمل اتنا پھیلا ہوا تھا، تو اس وقت آپ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ جس نے 10% بھی چھوڑا تو وہ ہلاک ہو جائے گا. اب یہ حدیث غریب ہے، حسن نہیں ہے، یہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے، لیکن خلاصہ یہ مطلب اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ صحابہ کے زمانے میں جو 10% بھی چھوڑے گا وہ ہلاک ہو جائے گا، کیونکہ اس وقت علم پھیلا ہے، اس وقت عمل پھیلا ہے، اس وقت نیک لوگ موجود ہیں. لیکن بعد والے وقت میں جب دین جو ہے وہ بڑا کمزور ہو جائے گا اور لوگ دین سے دور ہو جائیں گے، اس زمانے میں جو صرف 10% پر عمل کرے گا وہ بچ جائے گا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم 10% کے کر کے اور خوش ہو جائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب فتنے ہوتے ہیں، جب آزمائش ہوتے ہیں، تو انسان جو تھوڑا بہت بھی کر رہا ہے اپنی استطاعت مطابق، جو وہ تھوڑا بہت بھی کر رہا ہے وہ اس کی نجات کے لیے کافی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو اگر انسان سے فرائض بھی پورے کر رہا ہے، یہ نہیں کہ وہ فرائض میں سے کہ میں 5 میں سے ایک نماز پڑھ رہا ہوں تو 20% پورا ہو گیا، نہیں نہیں نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ کہ مستحبات اور مکروہات اور اس سب کو دیکھتے ہوئے، دین کی ساری باتوں کو دیکھتے ہوئے، اس میں سے اگر کوئی شخص صرف 10% بھی پورا کرے گا اس زمانے میں تو وہ بچ جائے گا. کیونکہ فتنے اتنے زیادہ ہیں، مشکلات اتنی زیادہ ہیں کہ انسان اگر اس میں بھی بچ گیا تو وہ کامیاب ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی ایک مثال مجھے آ جاتی ہے. ہمارے ایک بھائی تھے، تو وہ مطلب یہ کہ وہ گاؤں کے تھے، تو انہیں کبھی اتنا جو ہے وہ فتنہ نہیں دیکھا تھا، اور اتنی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں دنیا کی اٹریکشن نہیں دیکھی تھی. تو ان کا جو ہے وہ اسلام آباد میں کامسیٹس میں داخلہ ہو گیا. تو کامسیٹ میں داخلے کے وقت جو ہے وہ ہم شیخ کے پاس گئے. تو شیخ نے کہا کہ وہاں پہ جو فتنے ہیں وہاں پر مطلب یہ کہ جو ہے وہ خواتین اور اس طرح کے جو ہے وہ میک اپ وغیرہ، تو شیخ نے کہا کہ اگر تم وہاں پر جا کر بھی تمہاری داڑھی اور تمہاری نمازیں بچ گئیں، تم اللہ کے ولی ہو گئے. اگر تم وہاں پر جا کے بھی اتنے فتنے کے سامنے اگر تم ڈٹے رہے اور تم نے اپنی نمازیں اور داڑھی چالی تو تم اللہ کے ولی ہو گئے. تو اس وقت مجھے لگا کہ یہ نا ایگزیجریٹ کر رہے ہیں، لیکن حقیقت یہی ہوا کہ بعد میں وہ شخص بظاہر اللہ کا ولی بن گیا. اس کے اعمال ایسے ہو گئے، وہ ایسا نیک شخص نکلا کہ کیونکہ ایک نوجوان شخص اتنے فتنوں کے سامنے اگر ڈٹا رہا ہے، اس نے نمازوں کی حفاظت رکھی ہے، اس نے داڑھی کی حفاظت رکھی ہے، اس نے نظروں کی حفاظت کی ہے، تو یہ بہت بڑا کارنامہ ہے. تو آج کل حقیقتاً اللہ کا ولی بننا آسان کام ہے. پہلے زمانے میں بڑے مال کی ڈیمانڈ ہوتی تھی، بڑی چیزوں کی ڈیمانڈ، بڑی قربانی کی ڈیمانڈ ہوتی تھی. آج کے زمانے میں جو تھوڑا بہت بھی کر رہا ہے نا اپنی کوشش مطابق، جو ہے وہ اس زمانے میں تھوڑا بہت بھی وہ طالب علم سے لگا ہوا ہے، تھوڑا بہت دعوت کا کام کر رہا ہے، تو وہ بڑے اولیاء میں سے بن سکتا ہے. اللہ المستعان. صلی اللہ علیہ وسلم علی نبینا محمد. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جی اب آپ کے سوالات. اگر ہم پہل نہ کریں تو اور پھر اپنی جان کی حفاظت کریں تو جائز ہے؟ نہیں، اپنی جان کی حفاظت ایسے حالت میں نہیں کرنی. اگر چور ہو، ڈکیت ہو، تو جان کی حفاظت کرنی ہے. لیکن فتنے کی حالت میں اگر میں نے پہل نہیں بھی کی، اگر میرے گھر میں آ کے میری گردن اڑا رہا ہے، تو میں نے پہل نہیں کرنی. کیونکہ ایک خون بہ جائے، میرا خون بہ جائے یہ تو ٹھیک ہے، لیکن میرے ہاتھ کسی اور مسلمان کے خون سے رنگین ہو، جو کہ اپنے آپ کو برحق سمجھ رہا ہے، تو یہ مناسب بات نہیں ہے. اور پھر اس کی وجہ سے اور خون بہے، تو خون تو بہنا ہی بہنا ہے. میں اپنا خون بہنے دوں وہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. حابیل نے کہا بھاگ کے جان بچانے کا کیوں نہیں کیا؟ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر لی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں حفاظت کی وجہ سے
ہجرت کرنے کی کہا ہے، مطلب یہ کہ حالات ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے، اب ایک بندہ آپ کے سامنے کھڑا تو آپ ہجرت کیسے کریں گے؟ ٹھیک ہے، تو ظاہر سی بات ہے جان بچانا، جہاں پہ انسان جان بچتا ہے وہ بچائے، لیکن اب اگر کوئی سامنے تلوار لے کھڑا ہے تو آپ اسے جان بچا کے کیسے بھاگیں گے؟ تو بچانے کی کوشش کریں، لیکن اب اگر آپ گھیرے میں آ گئے ہیں، آپ کے نہ آگے پیچھے، نہ آگے کچھ نہ پیچھے کچھ، سامنے تلوار ہے، تو پھر کیا بچتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو ایسا ہوا۔ آم، اس چیز کا اندازہ کیسے ہوگا ہم کتنے پرسنٹ اسلام کو فالو کر رہے ہیں؟ یہ دیکھیں، اس حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ ہم 10%، کوئی کہیں کہ ہم 10% ہی کرنا ہے، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی استطاعت کے مطابق پوری کوشش کریں، اور ہم جتنی بھی پوری کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ وہ قبول کر لیں گے، جب ہم اپنی پوری کوشش کریں گے تو، جب ہم اپنی پوری کوشش کریں گے، اور وہ ظاہر سی بات ہے کہ ہم آج کے زمانے میں جتنی بھی کوشش کریں گے تو وہ ہم سے ڈیمانڈڈ مستحبات کے سامنے، مکروہات کے سامنے وہ بہت تھوڑا ہوگا، لیکن وہ تھوڑا بھی اللہ کے ہاں قبول ہو جائے گا۔ اگر آج کے زمانے میں کوئی شخص کوشش کرتا ہے صحابہ یا تابعین جیسا بننے کی، تو ممکن ہے، میں نے یہ نہیں کہتا ناممکن ہے، ممکن ہے، بہت بہت جو ہے وہ نادر کیس ہے کہ انسان واقعی ایسے بن جائے، لیکن بہت بہت مشکل کام ہے، لیکن اگر انسان اپنی پوری کوشش کرتا ہے تو صحابہ تابعین جیسے نہیں بن سکتا، لیکن اس کے باوجود وہ فرائض کے اوپر قائم ہے، گناہوں سے رکا ہوا ہے، اور اپنی کوشش کے مطابق مستحبات کر رہا ہے، تو وہ آج کے زمانے کا ولی جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ یہ جو لمبا ہمیں کیسے پتہ چلے گا فتنے کا دور ہے؟ فتنے کے علامات ہوتی ہیں، فتنے کی نشانیاں ہوتی ہیں جو کہ ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ فتن ہر زمانے میں پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فتنے تھے تو ہمارے زمانے میں فتنے کیوں نہیں ہوں گے؟ تو فتن کے دور ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ ہم کس فتنے کی بات کر رہے ہیں، آخری زمانے کے فتنوں کی بات کر رہے ہیں یا جنرل فتنوں کی بات کر رہے ہیں؟ لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں، کوئی انکار نہیں کہ ہمارے زمانے میں فتن کثرت سے پائے جاتے ہیں، شدید فتنے ہیں، ہر روز نئے فتنے ہیں۔ ممکن ہے ہمارے آنے والے زمانے میں فتنے اس سے زیادہ بڑھ کر ہوں، لیکن ہم اگر اپنے حوالے سے بات کریں، اپنی جانوں کے حوالے سے بات کریں، تو یہ فتنوں کا دور ہے، اور لا شک کا فی، اس میں بہت شدید فتنے ہیں، اللہ المستعان۔ یہ سوال تھوڑا سا لمبا ہے، اور انشاءاللہ یہ مجھے پرائیویٹ میں آیا ہوا، انشاءاللہ میں اس کا جواب دوں گا انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ یہ نقطہ نظر بہت عام ہے، اگر کوئی اپنے ڈیفینس میں قتل کرے تو تب وہ ٹھیک ہے، تو پھر یہ غلط ہوا نہیں، یہ غلط نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کو یہ حکم دیا کہ جب کوئی تمہاری جان لینے کے لیے آئے، جب کوئی تمہارے گھر میں ڈکیت چور آ جائے تو اس سے لڑو، ٹھیک ہے، تو سیلف ڈیفینس میں قتل کرنا یہ ٹھیک ہے، لیکن فتنے کے زمانے میں اسپیشل جو ہے وہ رولنگز ہیں کہ اس وقت جو چور ہے وہ تو پتہ ہے کہ وہ ظالم ہے، چور کا تو پتہ ہے کہ وہ باطل کے اوپر اس کی گردن اڑا دیں، لیکن اب بھائی یہ اگلا بندہ جو مارنے کے لیے آ رہا ہے وہ اپنی طرف سے دین سمجھ کے، وہ اپنی طرف سے جو ہے وہ نیکی سمجھ کے میرا خون بہانے کے لیے آ رہا ہے، اور اگر میں چور ہی گردن اڑاؤں گا تو کوئی زیادہ خون خرابہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، حد کون مرے گا؟ اس کے گینگ والے لوگ ہی مریں گے، ٹھیک ہے، لیکن اگر میں اپوزٹ مسلمان پارٹی کے ایک بندے ہی گردن اڑاؤں گا تو کیا ہوگا؟ وہ ممکن ہے کہ وہ پورے 10 20 ہزار دو بندہ میرے شہر میں آ جائے، اور پھر وہ صرف میری نہیں، میرے پورے خاندان ہی گردن بھی آ کے اڑائے، ٹھیک ہے، تو وہ آپ جب مسالے اور مفاسد دیکھتے ہیں تو چور ہی گردن اڑانے سے چور چوری سے رکتا ہے، چوروں کا فساد کم ہوتا ہے، جان کا دفاع ہوتا ہے، تو وہاں پہ مارنا ضروری ہے، اس طرح کوئی عزت لینا ہے تو بھی اس کا صحیح معاملہ ہے، لیکن جب فتن کے زمانے میں جب 2 گروہ، 3 گروہ، 4 گروہ جو مختلف گروہ ہیں، جب گینگز کا زمانہ ہے، تو اگر میں خون اپنا دفاع میں نے کر بھی لیا تو اس کے بعد جو ہوگا وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے جیسے بات کی کہ انسان اپنی جان کی قربانی دے دے مسلمانوں کی خون کو بچانے سے، کو بہنے سے روک لے، ٹھیک ہے، امید ہے واضح ہوگا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نبینا محمد سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ بارک اللہ فیکم، شکر اللہ لکم، نفع بکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔